جتنی پریشانی آ جائیں کربلا کی مصیبت سے بڑی نہیں ہو سکتی. آپ کیا بولیں گے؟ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، مولانا جادو ہو گیا، یہ ہو گیا، فوتگی ہو گئی، بیماری آ گئی، فلانا ہو گیا. وہ ایک تو ہمارے ذہن اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اپنے عمل کو دیکھنے کے بجائے لوگوں پہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے جادو کر دیا. بھائی آپ اپنا عمل دیکھو. آپ کی عبادات ٹھیک ہیں، آپ کے واجبات ٹھیک ہیں، آپ صحیح عمل کرتے ہو، کچھ ہو جائے فلانا نے جادو کر دیا. آدھا شہر یہ کہتا ہے جادو کر دیا ہے، اور آدھا شہر جو کہتا ہے جادو کر دیا گیا. اسے لگتا ہے اس پورے شہر میں جادو زیادہ ہوتا ہے. آپ خود تصور کریں. کیوں بھائی؟ دنیا مشکلات ہے. ابھی میں گر جاؤں، خدا نہ خواستہ حادثہ ہو جائے، دنیا حادثہ ہے، حادثہ ہونا ہے. آپ دنیا کیا چاہتے ہیں؟ کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو ہی نہیں سکتا. خدا کہتا ہے میں تمہیں جان سے، میں تمہیں مال سے، تمہیں اولاد سے آزماؤں گا. ساری مشکلات یہ تینوں ہی تو ہیں. اور ہے کیا؟ یا اولاد نہیں ہے، یا اولاد بیمار ہے، یا اولاد خراب ہے، امتحان ہے. یہ مال نہیں ہے، مال کم ہے تو امتحان، مال زیادہ ہے تو امتحان. بیمار ہو گئے تو امتحان، صحت زیادہ دے دی تو بھی اللہ امتحان لے رہا ہے. امتحان ہے. ہر چیز اس دنیا کی امتحان ہے. امتحان کی جگہ ہی ہے. دو امتحان، جو امتحان دے گا وہی کامیاب ہے. اب آپ بولے نہیں میں پہاڑوں میں چلا جاؤں، دنیا چھوڑ دوں، غاروں میں چلا جاؤں، تو پھر اگر ایسا ہوتا تو خدا پھر انبیاء کو کیوں بھیجتا؟ خود رسول خدا غار حرا سے نیچے کیوں اترتے؟ حضرت جبرائیل آ رہے ہیں، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کھانا لے کر آ رہی ہیں. غار حرا سے بہتر کوئی جگہ ہے نہیں. معاشرے میں جاؤ، معاشرے کو تبلیغ کرو، سوسائٹی میں رہو، سوسائٹی میں اس سوسائٹی کو، اس معاشرے کو توحید تک لے کر آؤ، لا الہ الا اللہ لے کر آؤ. کیا مسئلہ تھا امام حسین کو مدینہ میں رہتے؟ کوئی مسئلہ تھا؟ کوئی مشکل تھی؟ نہیں کرتے کچھ، رہتے مدینہ کے اندر. کیوں چھوڑا مدینہ؟ میں اپنے جد کی سنت پر عمل کرتا ہوا اپنی امت کی اصلاح کے لیے کربلا کی طرف جا رہا. ہدف یہی تھا امام کا. ورنہ ایک شخص سے دشمن کو کیا پریشانی تھی؟ ایک شخص سے وہ پوری، سب نے تو بیعت کر لی تھی، امام نے بیعت نہیں کی تھی. 2-3 اور لوگ تھے، ان کی جب باری آئی وہ ادھر ادھر ہو گئے. مگر اس نے کہا کہ نہیں، امام سے بیعت لینی ہے. یہ تو مدینہ ہی میں پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جب یہ آئیں گے گورنر کے پاس، اگر نہیں مانیں گے ان کی گردن ہٹ جائے گی. لیکن اب انہیں کیا پتا، امام کی ہیبت اتنی تھی، امام کر جو تھا وہ اتنا زیادہ جلال تھا کہ دشمن بھی کھڑا ہو گیا وہیں سے. اور جب بعد میں پوچھا کہ تم کھڑے کیوں ہو گئے؟ تم نے کہا مجھ سے رکا ہی نہیں گیا. اور یہ نہیں پتا تھا کہ دروازے کے باہر حضرت عباس اور علی اکبر بھی کھڑے ہوئے. خوف تھا. لیکن مدینہ کی حرمت کی وجہ سے، نانا کے روزے کی وجہ سے کہ یہاں خون خرابہ نہ ہو، چھوڑا. مکہ گئے. مکہ میں احرام توڑ دیے امام نے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے گھر میں نہیں چاہتے تھے کہ خون گرے. اور نکلے. پھر کربلا پہنچ کر کربلا کو خریدا تاکہ کل کو یہ نہ کہے کوئی کہ ہماری زمین میں آ کر امام حسین جو ہے وہ امام ہے. امام نے جہاں گرنا تھا اس جگہ کو بھی خود خریدا ہے. کسی پر احسان نہ ہو کوئی. امام جانتے تھے خاک شفا ایسے نہیں خاک شفا بن گئی. کربلا کی شفا اس وجہ سے ہے کہ اس میں وہ خون ملا ہوا ہے جسے بڑا کرتے ہوئے رسول اپنی زبان چسوا رہے. لحموں کا لحمی، دموں کا دمی. میرا گوشت ان کا گوشت، میرا خون ان کا خون ہے. یہ ہے وہ ہستی. امام آسان نہیں ہے عزیزان محترم. پھر جب امام آئے، یہی پیغام ہے امام کا. آج تک کربلا کو یاد کرو. کیوں یاد کرو؟ اگر تم رستے سے بھٹک رہے ہو تو کربلا تمہیں موڑے گی. انسان ہائی وے پہ غلط چلا جاتا ہے نا، پھر بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں
آگے سے ایگزٹ لے لیں، یو ٹرن لے لیں، کیوں؟ دوبارہ اپنے راستے پہ چلے جائیں۔ آپ گمراہ ہو گئے ہیں، آپ دور چلے گئے ہیں، آپ عبادت سے دور ہیں، آپ طہارت سے دور ہیں، آپ پاکیزگی سے دور ہیں، آپ حجاب سے دور جا رہے ہیں، آپ کے معاشرے میں مشکلات ہیں، آپ کے معاشرے میں فساد ہے، آپ وقت کے امام سے دور جا رہے ہیں۔ کربلا ہر سال آ جاتی ہے، واپس آؤ، واپس آؤ، پلٹو، یہ وہ خیمہ ہے جو ہمیشہ تمہیں بلا رہا ہے۔